نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا اور فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی اور پھر فعل مضارع اور دونوں کے اندر پھر جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ایک ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ بھی کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہوگا, فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا فعل کی ظاہر ہوگا تو گردان کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا. فعل فاعل کے علاوہ جملے فعلیہ کے اندر بعض دفعہ آپ کو مفعول بھی ملتا ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے اور مفعول بھی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. ضمیر بھی ہو سکتا ہے, ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ضمیر ہوگا تو اٹیچ ضمائر استعمال ہوگا. مرکبات جس طرح سے جملہ اسمیہ میں استعمال کیے اسی طرح سے جملہ فعلیہ میں بھی آپ نے استعمال کیے. مرکبات, مرکب اشاری, مرکب اضافی, مرکب توصیفی, یہ تینوں مرکبات جملے کے اندر فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں, مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. مرکب جاری صرف اور صرف متعلق بن کے آتا ہے. جملہ اسمیہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ مرکب جاری جو ہے اگر خبر معذوف ہو تو ایسی صورت میں قائم مقام خبر کا اسٹیٹس حاصل کر لیتا ہے. جملے کے اندر اگر نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو, ماضی کا صیغہ ہو تو اس میں ماں لگاتے ہیں, مضارع کا صیغہ ہو تو اس میں لا لگا دیتے ہیں, سوالیہ ہو تو چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو, اسماء استفہام اور حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں. اسماء استفہام استعمال اگر ہوں گے تو ایسی صورت میں جملہ چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو الٹیمیٹلی وہ جملہ اسمیہ بنے گا. لیکن اگر حرف استفہام استعمال ہوں گے تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا. کچھ بعض دفعہ فاعل, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ فاعل کو جو ہے وہ مذکور نہیں کیا جاتا. فاعل مذکور نہ کیا جائے ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. فعل مجہول ہمیشہ متعدی فعل کا بنتا ہے, لازم فعل کا نہیں بنتا. فعل مجہول جب ہوتا ہے تو اس کی جو دائی ہوتی ہے ماضی کے اندر فعیلہ کے وزن پہ ہوتی ہے اور مضارع کے اندر فعلو کے وزن پہ ہوتی ہے. اور ایسی صورت میں فاعل جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا تو جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل کا اسٹیٹس حاصل کر لیتا ہے. جملہ فعلیہ کو اگر جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہو تو فاعل کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں اور ایسی صورت میں جو فاعل ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے اور باقی جو حصہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ اس کی خبر بن جاتا ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے, لیکن مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور فعل سے پہلے بھی. فاعل سے پہلے دو صورتوں میں آتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اٹیچ ضمائر کی صورت میں ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مفعول کو مقدم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا ہو, اس کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا ہو. اس طرح سے مفعول کو بعض دفعہ فعل سے پہلے بھی لے آیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر تاکید اور حصر کا مفہوم آ جائے. یہ کچھ باتیں تھیں کچھ اس حوالے سے جو کچھ ہم نے فعل پڑھا. اگر اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. جی کوئی سوال کوئی اشکال کچھ نہیں, زبردست. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں تو سمجھا کوئی سوال نہیں, میں تو آگے جا رہا تھا. جی حکم. سر ایک سوال نہیں ہے, بہت سارے ہیں, بہت کنفیوژن ہوا ہوا ہے مجھے یہ لاسٹ ہوم ورک کے حوالے سے. سر یہ جو آپ ابھی اتنا آپ نے تمہید باندھی ہے الحمدللہ, یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے سارا ریکیپ کیا ہے, مگر یہ الجھ گیا ہے میرا ذہن نا یہ سارے پوائنٹس میں. تو سر جو یہ پلیسمنٹ آف ورڈز ہے جملوں میں, اب آپ نے آیات دی ہیں تو آپ کبھی کوئی چیز مقدم ہو جاتی, کبھی کوئی چیز مؤخر ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے سر جب آپ نے بتایا کہ جب اتنی ساری چیزیں, سر یہ میں چاہ رہی تھی لکھ لوں پہلے جو آج آپ نے ریکیپ کیا ہے نا, وہ یہ تو ریکیپ میں پہلی دفعہ تھوڑی کیا ہے, تو میں ہر کلاس میں کرتا ہوں سر, مگر یہ والا ریکیپ اب ہوم ورک کے حوالے سے مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہے کیونکہ لاسٹ ہوم ورک جو ہے
وہ میرے لیے بہت کنفیوزنگ تھا. میں نے کوشش کی ہے لیکن یہ جو آپ کے ساتھ میں نے ریکیپ کیا تھا نا, میں اس کا ایک وائس میسج آج آپ لوگوں کو کر دوں گا. جزاک اللہ خیرن سر, تھینک یو آپ سر. اس کو چاہیے تو اس کا ایک نوٹ بنا. جی میں یہی چاہ رہی تھی سر, نوٹس بنا لوں. آج انشاءاللہ میں آپ کو آج جو ہے نا اس کا ایک وائس میسج بھیج دوں, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, جملہ اسمیہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں کچھ ایسے حروف ہوتے تھے جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں کچھ تبدیلی لے آتے ہیں, کچھ اعرابی تبدیلی لے کے آتے ہیں. جیسے حروف مشبہ بالفعل انا, انا, کانا, لاکنہ, لعل, لیتا, جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو حالت نصب میں دکھاتا ہے. اسی طرح سے ما, لا, لیسا, یہ جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو خبر کو حالت نصب میں دکھاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب حرف جارہ داخل ہوتا ہے تو وہ اسم کو حالت جر میں دکھاتا ہے. جملے فعل کے اندر بھی ایسے معاملات ہیں کہ فعل میں بھی کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے, لیکن یاد رکھ لیجیے گا فعل ماضی میں کبھی تبدیلی فعل ماضی میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. فعل ماضی چونکہ ماضی ہے, ماضی میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی, وقت ہو گیا, گزر گیا, گزر گیا. لیکن مضارع کے اندر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے, فعل مضارع میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. وہ تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے, کیا وجہ سے ہوتی ہے, وہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا, کیونکہ جو میں چیز آپ کو آج پڑھانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے اس کو بتانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. مضارع کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے, اور تبدیلی دو قسم کی آتی ہے. جو پہلی تبدیلی آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضارع کو خفیف کر دینا. پہلے مضارع کو خفیف کر دینا. یہ خفیف ورڈ جو ہے یہ پیور گرامیٹیکل ورڈ ہے, خفیف کر دینا. اگر اس کو آسان الفاظوں میں کہیں تو اس کا مطلب ہوگا مضارع کو منسوب کر دینا. منسوب کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کو حالت نصب میں لے جائے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اسے خفیف کر دیا جائے. مضارع میں جو تبدیلی آتی ہے, دو قسم کی تبدیلی آتی ہے. پہلی تبدیلی کو کہتے ہیں کہ مضارع خفیف ہو گیا, یعنی منسوب ہو گیا. منسوب سے مراد کیا ہے کہ مضارع کی حرکت کو نسبی فارم میں آپ سمجھیں کہ مضارع اس وقت نسبی فارم میں. اب یہ نسبی فارم بنے گی کیسے, ہوتی کیسے ہے, وہ تمام صیغے جن کا لام کلمہ واضح ہو. لام کلمہ کس کا واضح ہوتا ہے, میں نے آپ کے سامنے جو گردان رکھی ہے وہ میں نے صیغے وائز ہی رکھی ہے. لیکن سارے یہ لام کلمہ واضح ہیں. لام کلمہ کون کون سے صیغے ہیں, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, واحد متکلم کا صیغہ ہے, جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ جو 5 صیغے ہوتے ہیں فعل مضارع کے, اس کے اندر لام کلمہ واضح ہوتا ہے. اگر مضارع کو خفیف کرنا, منسوب کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو لام کلمے جس پر پیش ہوتی ہے اس پیش کو ہٹا کے اس کا فتح لگا. یفعلو سے یفعلا, تفعلو سے تفعلا, تفعلو سے تفعلا, افعلو سے افعلا, نفعلو سے نفعلا. اور وہ کلمے جس میں نون اعرابی داخل ہوتی ہے, وہ کلمے جس میں نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیتے ہیں. نون اعرابی کس میں داخل ہوتی ہے, مثنیٰ کے تمام صیغوں. یفعلانی نون اعرابی آپ نے ہٹا دی, یفعلا. تفعلانی نون اعرابی ہٹا دی, تفعلا. تفعلانی نون اعرابی ہٹا دی, تفعلا. تفعلانی نون اعرابی ہٹا دی, تفعلا. نون اعرابی مثنیٰ کی صیغوں میں ہوتی ہے, اور نون اعرابی کہاں ہوتی ہے, جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں ہوتی ہے, چاہے حاضر ہو چاہے غائب ہو, اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. منسوب کیسے ہوگا, وہ کلمہ جس کے اوپر جس کا نام کلمہ واضح ہے اس کی پیش کو فتح میں تبدیل کرتے ہیں. وہ کلمے جس پہ نون اعرابی اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. اچھا, عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو ساکن ہو, واو ساکن ہو تو کتابت کے لیے اس کے آگے ایک الف لگا. کتابت کی یفعلونا تھا, نون اعرابی ہٹا دی, یفعلو بن گیا, واو ساکن ہے, اس کے بعد ایک الف آپ نے کتابت کے طور پہ لگا. مونس جمع مونس کے جو صیغے ہوتے ہیں اس کی نون نون اعرابی نہیں ہے, نون لازم ہے. نون نون تانیث کہلاتی ہے, مونس کی نشانی ہوتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہے, اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بھی نون اعرابی ہے, اس کی نون اعرابی کو آپ نے ہٹا دیا تو یہ یا ساکن بچ گئی. اب یا ساکن آخر میں بچ گئی تو اس یا کو آپ کھول دیں, پورا اس یا کو کھول دیں. تف علینا سے بن جائے گا تف علی.
یہ آپ کی گردان بن گئی خفیف کی. یہ آپ کی اس وقت جو گردان ہے یہ کس شکل میں ہے؟ یہ مضارع خفیف کی گردان ہے. مضارع خفیف کی گردان کا کیا مطلب ہے کہ مضارع کو آپ نے حالت نصب میں کر دیا. حالت نصب کرنے سے کیا مراد ہے؟ حالت نصب کرنے سے مراد ہے کہ وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہو، اس کو اس کی پیش کو ہٹا کے آپ فتح کر دیں. وہ کلمے جس پہ نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. لام کلمے کس قسم میں جس کا واضح ہوتا ہے؟ واحد کے تمام صیغے ہوتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. نون اعرابی کس پہ آتی ہے؟ مثنیٰ کے چاروں صیغوں پہ آتی ہے، جمع مذکر کے دونوں صیغوں پہ آتی ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے پہ آتی ہے. اس کی نون کو ہٹا. عربی کا قاعدہ کتابت کا یہ ہے کہ اگر واو ساکن ہو تو اس کے بعد ایک الف کتاب کے لیے. جو مؤنث جمع مؤنث کا صیغہ ہے، چاہے وہ حاضر کا ہو چاہے وہ غائب کا ہو، اس کی نون اعرابی نہیں ہے، نون تانیث ہے، اصلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ پہلی تبدیلی کہلاتی ہے جس کو خفیف کہتے ہیں، منسوب کہتے ہیں. اس کی جو دوسری تبدیلی ہے اس کی جو دوسری تبدیلی ہے اس کو کہتے ہیں مضارع کو اخف کر دینا. اس کی جو دوسری تبدیلی ہے اس کو کہتے ہیں مضارع کو اخف کر دینا. یہ پیور گرامیٹیکل لینگویج ہے اخف کر دینا. آسان لینگویج میں کہہ لیں تو مضارع کو مجزوم کر دینا. مجزوم کا مطلب ہے کہ مضارع کو ساکن کر دینا، جزم دے دینا. اس کے ایک تھا منصوب جس کو خفیف کہتے ہیں، ایک ہے اخف جس کو مجزوم کہتے ہیں. مجزوم کرنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ وہی اسٹیپ ہے. جو لام کلمہ جس کا واضح ہو اس کے لام کلمے کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے خفیف کرنا، اخف کرنا، مجزوم کرنا ہے، تو لام کلمے کو ساکن کرنا. یفعلو سے وہ بن گیا یفعل، تفعلو سے بن گیا تفعل، تفعلو سے بن گیا تفعل، افعلو سے بن گیا افعل، نفعلو سے بن گیا نفعل. وہ کلمے جس میں نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دو. یفعلا تفعلا 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 یفعلو تفعل تفعل. کوئی اور تبدیلی نہیں ہے. سوال آ سکتا ہے آپ کا کہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ یہی شکل جو ہے، یہی سیم شکل جو ہے وہ خفیف میں بھی تھی، یہی سیم شکل جو اخف میں بھی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو خود بتا دے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی وجہ سے اخف ہوتا ہے اور کس وجہ سے وہ خفیف ہوتا ہے. وہ وجہ میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائی ہے، صرف دو چارٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اچھی طرح سے آپ نوٹ کر لیں. پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. جب آپ سے کہا جائے مضارع خفیف، تو مضارع خفیف کا مطلب ہے کہ مضارع کو منصوب کر دیا جائے، اس کے اوپر فتح لگا دی جائے. فتح دو طریقوں سے لگے گی. وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہوگا اس کے اوپر فتح لگا دیں گے. وہ کلمہ جس پہ نون اعرابی آئے گی اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں گے، بس. دوسری چیز ہے کہ مضارع کو اخف کر دینا، مجزوم کر دینا. مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہو اس کے لام کلمے کو ساکن کر دیں، اور وہ کلمے جس میں نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. یعنی تبدیلی مضارع کے اندر جب آتی ہے اس کو تغیرات کہتے ہیں. تغیرات دو قسم کی ہیں، ایک اخف یعنی مجزوم کر دینا، اور ایک ہے خفیف، اس کو منصوب کر دینا. اس حوالے سے کوئی سوال میرے خیال میں ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو پوچھے، نہیں تو پھر ہم اصل چیز پہ چلیں جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے. کوئی سوال، کوئی اشکال؟ سر سمجھ ہی نہیں آیا سوال کیا کریں. یہ سر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو صیغہ ہے، یہ جس کی پلیسمنٹ ہے، یہ خفیف ہے اخف ہے؟ مطلب یہ سب ایک ہی جیسا لگ رہا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا کلثوم جی کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ کب اخف ہوگا کب خفیف ہوگا. اچھا، میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ اخف کس کو کہتے ہیں اور خفیف کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب آپ مجھ سے اگر میں پوچھوں کہ مضارع اخف سے کیا مراد ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ مضارع کو جزم کر دینا، مجزوم کر دینا. میں آپ سے پوچھوں مضارع مجزوم کیسے ہوگا تو آپ مجھ سے کہیں گی کہ وہ کلمے جس کا لام کلمہ واضح ہو، پیش ہوتی ہے نا لام کلمے پہ، جی جی اس جی کے لام کلمے کو جزم دے دیں، اور وہ کلمہ جس میں نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں.
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نون عرابی کس پہ داخل ہوتی ہے. نون عرابی داخل ہوتی ہے مثنیٰ کی چاروں صیغوں پہ, جمع مذکر کے دونوں صیغوں پہ, اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے پہ. بس. دوسری چیز ہے کہ مضارع خفیف کیسے ہوتا ہے یا منصوب کیسے ہوتا ہے. تو مضارع خفیف یا منصوب کیسے ہوتا ہے کہ اس کو حالت نصب میں لے جانا. حالت نصب میں کیسے جائے گا؟ وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہو اس میں پیش کی جگہ اس کو فتح لگا دیں. وہ کلمے جس میں نون عرابی آتی ہے اس کے نون عرابی کو ہٹا دیں. میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ خفیف کب ہوگا یا اخف کب ہوگا. میں نے آپ کو صرف بتایا کہ اخف کیا ہوتا ہے اور خفیف کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کوئی سوال ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ سر ابھی تو نہیں ہے. ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ تو بہت سمپل تھا. اب ہم کرتے ہیں جو ہم نے اصل کام کرنا. فعل کی ابتدا میں نے آپ سے بتایا کہ فعل کس کو کہتے ہیں. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر, اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. زمانے کے حوالے سے فعل کی ہمارے پاس دو بنیادی اقسام آئی تھی. ایک تھی جسے ہم نے فعل ماضی کا, اور ایک جس کو ہم نے فعل مضارع کا. ماضی کے اندر ماضی کی گفتگو ہوتی ہے, مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کی گفتگو ہوتی ہے. ایک تیسرا فعل بھی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فعل امر. ایک تیسرا فعل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فعل امر. امر کے حوالے سے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ لنگوسٹکلی اگر دیکھا جائے تو امر کے بہت سارے معنی ہیں. امر کا معنی حکم دینا بھی ہے, امر کا معنی مشورہ کرنا بھی ہے, امر کا معنی نصیحت کرنا بھی ہے, امر کا معنی گائیڈ لائن کرنا بھی ہے. امر کے بہت سارے مفہومات ہیں, اور قرآن مجید میں بھی جو امر کے جتنے بھی صیغے آتے ہیں وہ ہر دفعہ حکم دینے کے معنی میں نہیں آتے. ہر دفعہ حکم دینے کے معنی میں نہیں آتے, کیونکہ اگر حکم دینے کے معنی پہ آ جائیں تو پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے تو واضح ہے کہ ہر مرد کو 4 شادیاں کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آیت الدین کی اگر آپ بات کریں تو پھر وہاں بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا قرضہ چاہے 1 روپے کا ہو چاہے 1 ارب روپے کا ہو, اگر آپ نے کسی کو دیا تو لکھنا لازم ہے, نہ تو گناہ گار ہو جائے گا. اسی طرح سے اور بہت ساری جگہوں پہ بھی آپ کو ایگزامپل ملے گی, انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو کریں گے. لیکن امر کا ایک جو زیادہ معنی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ کسی قسم کی آپ نے حکم دینے کے لیے ہوتا ہے. فعل امر بنتا کس طرح سے اس کو نوٹ کریں. فعل امر بنتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا, فعل مضارع سے. فعل امر بنتا کس سے ہے؟ فعل مضارع سے بنتا. فعل امر کس سے بنے گا؟ فعل مضارع سے بنے گا. فعل مضارع کے تمام صیغوں سے نہیں بنتا. امر حکم ہے نا, حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ آپ کسی کو حکم کس کو دے سکتے ہیں یہ مجھے بتائیں. مجھے جو آپ کے سامنے ہیں. جو آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ فعل مضارع سے تو بنے گا, لیکن مضارع کے کون سی صیغوں سے بنے گا؟ حاضر کے صیغوں سے بنے گا. فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا. پہلے تو یہ 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں. اب فعل مضارع سے بنے گا اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا. بنے گا کیسے؟ بنے گا کیسے اس کے اسٹیپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے فعل مضارع کو اخف کر دیں. فعل مضارع کو کیا کر دیں؟ اخف کر دیں. اخف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے سیکھا تھا. لام کلمے کو جزم دینا. لام کلمے کو نہیں, فعل مضارع کو اخف. ہر دفعہ لام کلمہ نہیں ہے نا. فعل مضارع کو اخف کرنے کا مطلب ہے کہ مضارع کے صیغوں کو مجزوم کر دیں. ٹھیک ہے, ساکن کر دیں. ساکن 2 طریقوں سے ہوگا. جس کا لام کلمہ واضح ہے اس کے لام کلمہ کو ساکن کر دیں, جس میں نون اعرابی آ رہی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے, پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے اس کا؟ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں. علامت مضارع کو ہٹا دیں. یہ 2 اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ ہے فعل مضارع کو اخف کر دیں. دوسرا اسٹیپ ہے فعل علامت مضارع کو ہٹا دیں. تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ تیسرا اسٹیپ میں آپ کو جب فعل امر بنائیں گے وہ وقت آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے,
میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک مادہ دیتا ہوں نون, آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں نون صاد اور را, باب ہے اس کا نون. پہلے تو پہلا سیغہ بنا, اس کا کیا بنے گا؟ نصر ینصر, نصر ینصر نصرا, ناصر اس کا اسم الفاعل, منصور اس کا اسم المفعول. مفعول. ٹھیک ہے, نصر اس نے مدد کی, ینصر وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی, میں نے اس سے فعل امر بنانا. فعل امر کس سے بنے گا؟ فعل مضارع سے بنے گا. ٹھیک ہے, یعنی ینصر سے بنے گا. فعل مضارع کے کون سے صیغوں سے بنے گا؟ فعل مضارع کے کون سے صیغوں سے بنے گا؟ حاضر کے صیغوں سے. حاضر کے صیغے سے بنے گا. تو باب مادہ نون سات را, باب نون, اس کی حاضر کی گردان کریں, کیا گردان کریں گے؟ گردان کریں کیا حاضر کی؟ تنصرو تنصر تنصرانی. ایسا کریں تاکہ میں لکھوں. ینصر, پھر ینصر, ینصر, آگے تنصرو تنصرانی. تنصر, آگے بتائیں. تنصرانی تنصرانی, تنصرون. تنصرون. جی, پھر تنصرینا. تنصرین. جی, تنصرانی. تنصرانی. جی, تنصرنا. 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 مجھے اس کا فعل امر بنانا ہے. پہلا کام میں نے کیا کرنا ہے؟ سر اخف کرنا ہے. اخف. اخف کیسے کرتے ہیں؟ زوم کرنا ہے. لام کلمے کو جزم کریں گے. پہلے چار جو صیغے ہیں, جن صیغوں کے جن کا لام کلمہ واضح ہو اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے. جی, جس کی نون اعرابی اس کو نون اعرابی کو ہٹانا ہے. دو اسٹیپ نوٹ کرنے ہیں ہمیشہ. لام ایک تو آپ مجھے بتا, تنصر کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تنصر ہو جائے گا سر. آپ مجھے گرامیٹیکلی بتائیں کیا کروں میں؟ سر لام کلمے کو جزم دے دیں گے. جی, لام کلمے کو جزم دے دیا, بن گیا تنصر. تنصرانی کو کیا کرنا پڑے گا؟ سر اس کا نون اعرابی ہٹا دیں گے. اس کا نون اعرابی ہٹا دیں گے, تنصرہ بن گیا. تنصرونا میں کیا کرنا پڑے گا؟ تنصرو روح ہو کرنا جائے کیا گا. پڑے گا مجھے کرنا بتائیں. سر نون اعرابی, نون اعرابی کو ہٹا دیں گے. نون اعرابی ہٹا دیں گے. اور نون اعرابی ہٹانے کے بعد ایک اور کام کیا کرنا پڑے گا؟ الف واو ساکن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک الف ایڈ کریں. ٹھیک ہے. تنصرینا کو کیا کریں گے؟ نون اعرابی ہٹا دیں گے. نون اعرابی ہٹا دیں گے. نون اعرابی ہٹا دیں گے. یہ یا ساکن آ گئی, جی, یا ساکن کو کھول دیں. تنصری. ٹھیک ہے. تنصرانی کو کیا کریں گے؟ نون اس اعرابی کو ہٹا دیں گے. ہٹا دیں گے. تنصرنا کو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. کچھ بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کی نون نون اعرابی نہیں, نون تعریف. پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ آپ نے فعل مضارع کو کیا کیا؟ اخف کیا. دوسرا اسٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے؟ علامت مضارع کو ہٹانا ہے. علامت مضارع ہٹا دیں. تا ہٹا دی آپ نے, یہ تا ہٹا دی, یہ تا ہٹا دی, یہ تا ہٹا دی آپ نے, یہ تا ہٹا دی آپ نے, یہ تا ہٹا دیا. اب مجھے بتائیں, آپ صیغہ پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں. نہیں سر, صیغہ نہیں پڑھ سکتی. جب صیغہ نہ پڑھے, اگر آپ یہاں اس سچویشن میں ہو اور صیغہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کا فعل امر تیار تھا. کیونکہ آپ آگے بہت سارے ایسے باب آئیں گے جس کے اندر علامت مضارع آپ ہٹائیں گے اور صیغہ پڑھ سکیں گے. تو صیغہ آپ نے علامت مضارع ہٹائی, اخف کیا, علامت مضارع ہٹائی, صیغہ پڑھنے میں آ جائے, فعل امر تیار ہے. اور اگر
پڑھنے میں نہیں آ رہا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ حمزۃ الوصل لگائیں گے. حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ سر جوائننگ حمزہ کو، جو پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑتا ہے اور پڑھنے میں وصل میں ڈراپ ہو جاتا ہے، وقت میں اکارڈنگ ٹو دا رول اس پہ حرکت ایڈ ہو جاتی ہے. کلثوم جی آپ نے جو نا ٹوٹل گرامیٹیکلی تجوید میں زبان میں بات کر دی، عام آدمی کو سمجھ نہیں ہے ہوا کیا. سر آپ نے سوال کیا تھا، آسان الفاظ میں بتائے دوسروں کو سمجھ میں آئے. سر آپ بتا دیں سر. حمزۃ الوصل ایسے حمزہ کو کہتے ہیں جو ملا کے پڑھے، ملا اگر پیچھے سے ملائیں تو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. نہیں ہے اور اگر آپ اس کو مفرد پڑھیں، انڈیویجول پڑھیں تو پڑھنے میں آتا ہے. اچھا اب یہ حمزۃ الوصل لگانے کے بعد تو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. نہیں. اب آپ کو نہیں معلوم نا کہ آپ نے اس حمزۃ الوصل کو پتا کہ حرکت سے پڑھنا ہے، عنصر پڑھنا ہے، انصر پڑھنا ہے کہ عنصر پڑھنا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس حمزۃ الوصل کو آپ نے اس کوئی حرکت ڈالیں گے تو ہی پڑھ سکیں گے نا. جی اس حمزۃ الوصل کا ہے نا، ہم نے الف تو نہیں کہا. الف بغیر حرکت کا ہوتا ہے نا، جب اس کو حرکت آ جائے گی تو حمزہ کہلائے گا نا. الف اور حمزہ کی پہچان یہی ہے نا. جی الف اور حمزہ کی پہچان یہی ہے نا. جی جی سر. کہ ابھی تو یاد ہے الف کی تو کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی، کوئی آواز ہی نہیں ہے. اس آواز کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس پہ کوئی حرکت دینی پڑتی ہے، تبھی تو حمزہ کہلاتا ہے. حمزہ اور الف کا جو حرکت کا فرق ہے وہ یہی فرق ہے نا. اسی وجہ سے کچھ لوگ جو کہتے ہیں الفابیٹس 28 ہے وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی مانتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ الفابیٹس 29 ہے وہ الف کو الگ الفابیٹ لیتے ہیں اور حمزہ کو الگ الفابیٹ لیتے ہیں. تو بنیادی فرق یہ ہے کہ الف پہ جب حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ حرکت کون سی ڈالیں گے؟ آپ اس پہ حمزہ ڈال کے عنصر کریں گے، آپ اس پہ زیر ڈال کے انصر کریں گے، یا آپ اس پہ پیش ڈال کے انصر کریں گے. تو اب آپ ایک پوائنٹ نوٹ کریں گے. اب آپ اس کا پوائنٹ نوٹ کر لیں. پوائنٹ نوٹ کیا کرنا ہے آپ نے؟ 3 اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ فعل مضارع کو اخذ کریں. دوسرا اسٹیپ یہ کہ اس کے علامت مضارع کو ہٹا دیں. صیغہ اگر پڑھنے میں آ جائے تو فعل امر آپ کا تیار ہے. اگر صیغہ پڑھنے میں نہیں آتا تو حمزۃ الوصل آپ لگاتے ہیں. آپ کیا لگاتے ہیں؟ آپ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. اور اس حمزۃ الوصل کی جو حرکت ہے، اس حمزۃ الوصل کی جو حرکت ہے وہ عین کلمے کے مطابق ہوگی. کس کے مطابق ہوگی؟ عین کلمے کے مطابق ہوگی. عین کلمہ کیا ہے؟ پود. عین کلمے کی حرکت کیا ہے؟ ضمہ پیش. پیش ہے. تو نوٹ کر لیں اس کی حرکت کس مطابق ہوگی؟ عین کلمے کے مطابق ہوگی. لیکن عین کلمے کی حرکت کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے. اگر عین کلمے کی حرکت پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل پہ پیش لگا دیں گے. عین کلمے کی حرکت اگر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل کی حرکت پہ پیش لگا دیں گے، ورنہ زیر لگا دیں گے. یعنی اس کی حرکت چاہے زیر ہو چاہے زبر ہو، کیا لگے گی؟ زیر ہی لگے گی. حمزۃ الوصل پہ صرف 2 حرکتیں لگیں گی، یا زیر لگے گی یا پیش لگے گی. پیش اس صورت پہ لگے گی کہ عین کلمے پہ پیش ہو. اگر عین کلمے پہ پیش نہیں ہے تو کیا لگے گی؟ کیا لگے گی؟ زیر لگے گی. زیر لگے گی. تو یہ کیا بن جائے گا؟ انصر. انصر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہمارے ذرا بتائیے. تو مدد کر. تو مدد کر. یس تو مدد کر. نصرہ وہ مدد کرتا ہے. تنصرو تو مدد کرتا ہے یا کرے گا. انصر تو مدد کر. تو مدد کر. یہاں بھی حرکت کیا لگے گی؟ عین کلمے پہ پیش ہے. انصرو کیا ترجمہ کریں گی؟ تم دونوں مدد کرو. تم دونوں مدد کرو. انصرو تم سب مدد کرو. تم سب مدد کرو. مدد کرو. انصری تو مونس سے خطاب ہے. تو مونس مدد کر.
उनसुरा तुम दोनों मदद करो, उनसुरना तुम सब मुन्नस मदद तुम सब मदद करो। मदद करो। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपके साथ है कि दो काम आपके स्टेप हैं। बुनियादी तौर पे दो स्टेप है, मुदारे को अखफ करें, अलामत मुदारे हटा दें। अगर पढ़ने में सीगा आ जाए तो आपका फेल अमर तैयार है। अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो हमज़तुल वसल लगाएं। हमज़तुल वसल पे हरकत अगर ऐन कलमे पे पेश है तो पेश लगा दें, वरना जेर लगा। एक और एग्जांपल करें, मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, मैं फा ता और हा, बाप भी इसका फा है। पहला सीधा बने, क्या बनेगा? फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु फतहन फातिहुन मफ्तूहुन। ठीक है, फतहा उसने खोला, ठीक है, यफ्तहु वो खोलता है या वो खोलेगा। फेले अमर बनाना है। फेले अमर किससे बनता है? फेले मुदारे से बनता है। फेले मुदारे की किन सीगों से बनता है? हाजिर के सीगों से बनता है। तो फातहा से फेले मुदारे हाजिर के सीगों की गर्दान बताइए। तफ्तहू, तफ्तहानी, इतनी ऐसे बताएं कि मैं लिख सकूं। सॉरी सर। तफ्तहू, तफ्तहानी, तफ्तहूना। तफ्तहानी, तफ्तहूना, तफ्तहूना। जी। तफ्तहीना, तफ्तहानी, तफ्तहानी, तफ्तहना। तफ्तहना। फेले अमर बनाना है। क्या करना है पहला काम मुझे? सर अखफ करना है इसको। अखफ करना। अखफ कैसे करेंगे? तफ्तहू को अखफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसका जज्म लगा देंगे। लाम कलमे पे जज्म लगा। लाम कलमे पे जज्म लगा देंगे। तफ्तहानी में क्या करना पड़ेगा? नून एराबी ड्रॉप कर देंगे। तफ्तहूना में क्या करना पड़ेगा? सर नून एराबी ड्रॉप करके अलिफ ऐड कर देंगे वाव के बाद। लगा देंगे वाव साकिन के बाद। तफ्तहीना में क्या करेंगे? नून एराबी हटाएंगे, नून एराबी ड्रॉप कर देंगे। और तो इस या तफ्तही एक को और या को या, नहीं। इस या को पूरा खोल दें। तफ्तहानी में नून एराबी ड्रॉप हो जाएगा। तफ्तहना में नून एराबी है नहीं। दूसरा है स्टेप क्या करेंगे? सर अलामत मुदारे को हटा देंगे। अलामत मुदारी को हटा दें। सीधा पढ़ने में आ रहा है जी? नहीं। क्या करेंगे? हमज़तुल वसल लगाएंगे। जी सर। हमज़तुल वसल पे हरकत कौन सी आएगी आप मुझे बताइए। सर ये कसरा आएगी सर। ये जेर कसरा आएगी, क्योंकि ऐन कलमा देखेंगे। ऐन कलमे पे पेश है तो हरकत पेश आएगी, वरना क्या आएगी? जेर। इफ्ताह क्या मतलब हुआ? तू खोल। तू खोल। तू खोल। इफ्ताहा तुम दोनों खोलो। इफ्ताहू तुम सब खोलो। इफ्तही तू मुअन्नस से मुअन्नस खोल। इफ्ताहा तुम दोनों खोलो। तो मुअन्नस खोलो। तुम सब मुअन्नस खोलो। तुम सब मुअन्नस खोलो। मैं आपके सामने एक और सीधा रखता हूँ, मुंह जबानी करते हैं इसको। कौन करेगा? जी चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो आप कोशिश करें, बिल्कुल करें। मैं आपको मादा देता हूँ, गैन फा और रा। गैन फा और रा, बाब है दौर।
غین فا اور را، با میں ڈاٹ. اوکے. دربا یضربو، یہ پہلے پھر آپ کمپلیٹ کیجیے. دربا یضربو، ضربا یضربو کیا کر رہے ہیں؟ سوری واو کیا یضربو کیسے ہوا؟ نہیں واو کون سا غفرہ یغفر. بات ہے نا. باپ داد تو باپ داد ہے، مادہ تو غین فا اور را ہے نا. اچھا او غفر جی کریں. یغفر یا یغفر یا دربا یضربو والا ہے. یہ ہے غفرا یغفرو. غفرا یغفر غفرانا. غفور. جی بنائیے اس کا فعل امر. تغفرو، تغفرو تو نہیں بنے گا صیغہ. تغفرو جی تغفرو. تغہبانی، تغفرانی. تغفرانی نہیں، آپ ڈائریکٹ صیغہ بنائیں نا، ایک بنا لیں باقی سارے بن جائیں گے. تغفرو، تغفرو سے فعل امر بنائیں، کیا بنے گا؟ تغفرو سے بنائیں، دو اسٹیپ کریں نا. فعل مضارع کو آخر کریں. میں پہلے میں اس کو میں بتانے والا تھا سب کو، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈائریکٹ ہی کر لیں. نہیں آپ نے پہلا صیغہ بتایا نا تغفرو. جی اب آپ تغفرو سے فعل امر بنائیں اور بنا کے بتائیں کیسے بنے گا. اس کے جو اسٹیپس، پہلے تو عطف کر دیں. عطف کرنے کے بعد کیا ساؤنڈ ہو جائے گی اس کی؟ تغفر. پھر دوسرا ایلیمنٹ کیا کریں گے؟ پھر تا اس میں سے ڈراپ کر دیں گے. تا نہیں کہیں گے، علامت مضارع کہیں گے. علامت مضارع. علامت مضارع ڈراپ کر دیں. آپ پڑھیں. نہیں یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. پڑھنے میں نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ تو اس میں پھر وہ حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، اور حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی لگائیں گے؟ ہاں یہ اس پہ وہی زیر آئے گی، کسرہ. یہ آ جائے گی. تو کیا بن جائے گا صیغہ آپ کا؟ اغفر. اغفر. اغفر کیا ترجمہ کریں گے؟ اغفر تم بخش دو. تو بخش دے. تو بخش دو، سوری. تو بخش دے. اب اغفر سے گردان کر لیں. اغفر تو بخش دے. اغفرا تم دونوں بخش دو. اغفرو تم سب بخش دو. اغفری تو ایک مؤنث بخش دے. اغفرا تم دونوں بخش دو. اغفرنا تم سب مؤنث بخش تم سب مؤنث بخش دو. ایک میں آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا؟ کوئی کنفیوژن ہے کسی کو تو پوچھیے پلیز. جی میجر صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں سر ٹھیک ہے. تو پھر آپ یہ والے یہ کریں، پھر کیا مسئلہ؟ اوکے ہو جائے تو پھر آپ کو پتا ہے اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہمارے لیے. حاضر سر. جب کوئی آدمی کہے نا اوکے تو مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک لکھتا ہوں، ذرا اس کی ترکیب بھی کریں اور ساتھ ساتھ وہ بھی کریں تاکہ آپ کی پچھلی چیز بھی ریوائز ہوتی رہے گی اور ترکیب بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. میں آپ سے کہتا ہوں اللہم. جی اللہم. جی اللہم ترکیب بتائیے. اللہم. جی میجر صاحب. یہ تو مشکل کام ہے. ارے نہ کریں، اتنی دفعہ کرتے ہیں آپ اس کو. جی اللہم. اس کا وہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ انالیسس پوچھ رہے ہیں؟
हाँ एनालिसिस बताए ना क्या है अच्छा अल्लाहुम्मा। ये वो अपने याद मुझे आ रहे, ठहर दे। है हमारे रब। हाँ क्या चीज लग रही है आपको अल्लाहुम्मा? निदा है ना, निदा ही है। हाँ निदा ही है। निदा तो निदा के एनालिसिस बताए ना क्या चीज है इसमें। निदा के दो पार्ट होते हैं ना, एक हरफे निदा और एक मुनादा। मुझे बताइए इसमें हरफे निदा क्या और मुनादा क्या? ये स्पेशली मैं कुरान में इस्तेमाल हुआ है अल्लाहुम्मा। सर आप वो तो हुआ है, किसी ने मना नहीं किया। मुझे इसकी एनालिसिस बताएं, इसके दोनों पार्ट मुझे बताएं ना। निदा के दो पार्ट होते हैं ना, एक हरफे निदा होता है और दूसरा कौन सा पार्ट होता है? मुनादा होता है। हरफे निदा और मुनादा मिल के निदा बनते हैं ना। तो ये आपने कहा निदा है, अब मुझे इस निदा के एनालिसिस करके बताएं। मुझे बताइए इसमें से हरफे निदा क्या है और इसमें से मुनादा क्या है? चलिए कोई और बताइए। सर मैं कोशिश करूं। हाँ बताइए। सर इसमें निदा हरफे निदा बाद में आ रहा है, मुनादा पहले है। आप मुझे बताइए तो सही क्या है। सर ये मीम जो है वो हरफे निदा है, मुनादा मीम शद्दा मीम हरफे निदा है। मीम शद्दा। निदा आपको पता है कि हरफे निदा दो ही है, एक या है और एक मीम शद्दा है। या हरफे निदा मुनादा से पहले दाखिल होता है, मीम शद्दा मुनादा के बाद दाखिल होता है, और मीम शद्दा खास अल्लाह के साथ है। हरफे निदा दो ही है या मीम शद्दा है। या मुनादा से पहले दाखिल होता है, मीम शद्दा मुनादा के या जो है मुनादा से पहले दाखिल होता है, मीम शद्दा मुनादा के बाद दाखिल होता है, और मीम शद्दा अल्लाह के साथ खास है। तो इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे? अल्लाह मुनादा जी, मीम शद्दा हरफे निदा और दोनों मिलके निदा। हरफे निदा, निदा और मुनादा मिलके क्या बनते हैं? निदा। निदा। और निदा जब भी होती है उसका एक जवाब निदा होता है। जी। निदा जब भी होगी उसका एक जवाब निदा होगा। अल्लाहुम्मा क्या तर्जुमा करेंगे? ए अल्लाह। ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ए अल्लाह। उनसुर, उनसुर क्या लग रहा है? उनसुर ये तो फेल अमर, फेल अमर है। अमर क्या लग रहा है आपको? अब इसकी एनालिसिस करें, क्या है ये? सर ये हाजिर फेल अमर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। मादा क्या है इसका? नसरा, नून साद रा। मादा क्या है इसका? नून साद रा। पहला सीधा बताएं क्या बनेगा? नसरा यंसुरु नसरन। इसका फाइल क्या है? कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। फाइल क्या है इसका? नासिरुन। फाइल क्या है इसका? नासिरुन। फाइल के नहीं होता। नहीं हुआ नहीं फाइल हुआ। तू अंता हुआ क्यों होगा? फेले अमर किसका बनता है? हाजिर किस लिए का बनता है? हाजिर अंता होगा सर, सॉरी। फाइल इसका क्या है? अंता। अंता इसका फाइल है। तर्जुमा करें, क्या करेंगे तर्जुमा? ए अल्लाह तू मदद कर। तू मदद कर। तू मदद एक ऐसा फेल है जिसको मफूल चाहिए। तू मदद कर किसकी या किसको? एक ऐसा फेल है जिसको मफूल चाहिए। फेल मुताद्दी है। एक ऐसा फेल है जो फेल मुताद्दी है, उसको मफूल चाहिए। किसकी मदद कर? मन। क्या लग रहा है आपको? मन मुब्तदा है सर ये तो। मन मुब्तदा है? नहीं सर ये तो नहीं। हुरूफ अस्मा इस्तिफाम है।
मौसूला है, अच्छा मौसूला के देखिए मन मौसूला भी है, मन इस्तिफाम भी है, जी लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मन इस्तिफाम की क्या रिक्वायरमेंट है, मन इस्तिफाम की क्या रिक्वायरमेंट है? फिर वो सदारत होती है ना, सदारत चाहिए। जब सदारत, इसको सदारत मिल रही है कहीं, नहीं तो फिर आप उसको इस्तिफाम कैसे कह रही हैं? नहीं अब इसलिए ये क्या इसको बन सकता है मन? मौसूला ये क्या बनेगा मन? मौसूला। मौसूला आपने दो ही चीजें पढ़ी, मन और भी चीजें बनेगा, लेकिन आपको दो ही चीजें पढ़ाई है मैंने भी, मौसूला मन के हवाले से दो ही चीजें पढ़ाई है, तो आपको इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। मन इस्तिफाम तो उस वक्त होगा जब उसको सदारत मिलेगी, सदारत तो नहीं मिली तो इसका मतलब ये मौसूल है। मन मौसूला, मौसूला को क्या चीज चाहिए? सिला सिला। सिला। सिला क्या होता है? जुमला या शुभ जुमला, जुमला या शुभ जुमला। आगे आपको मिल रहा है नसरा। असर नसरा क्या लग रहा है आपको? सर फेल माजी, पहले माजी कंप्लीट करें। फेल मदद कर रहा है। माजी वाहिद मुजक्कर गायब, पहले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। इसका फाइल क्या है? हुआ। फाइल इसका कच्चा है, फिलहाल इसका हुआ है। आगे हमने देखना है कि अगर इसकी हालत रफा में कोई चीज नजर आ जाएगी तो हम उसको कहेंगे फाइल, नजर नहीं आएगी तो उसका मतलब है कि ये पक्का हो जाएगा, इसके अंदर हुआ। आगे आ रहा है, आगे आता है दीना मोहम्मद। दीना मोहम्मद क्या लग रहा है आपको? मुफरद लग रहा है, मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब इजाफी लग रहा है सर, मुरक्कब इजाफी लग रहा है, मुरक्कब इजाफी लग रहा है। इसकी एनालिसिस करें। दीना क्या हो जाएगा? मुदाफ। जी और मुदाफ, और ये मुदाफ इलैह, मोहम्मद का दीन, यही है ना? जी ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेगा? मफूल। मफूल। कैसे पता चला मफूल है? सर ये तुक्का मारा था तुक्का क्यों मारा है? तुक्का क्यों मारा है? मंसूब है किस ना? हालत में ये मंसूब है, मंसूब है। मंसूब जी है? जी जी बिल्कुल नसब है सही। ना, मंसूब है ना, इसमें तुक्का क्यों मार रही है? ये क्या बन जाएगा? मफूल बन जाएगा। इसका मतलब है इसका फाइल इसी के अंदर मौजूद है, हुआ। फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलके क्या बनेगा? जुमला फेलिया, फेलिया खबरिया। और ये जुमला फेलिया खबरिया मौसूला के लिए क्या बन जाएगा? सिला क्या बन जाएगा? सिला सिला। सिला। सिला और मौसूला मिलके इस उनसुर के लिए क्या बन जाएंगे? मफूल। खबर। मफूल। अभी आपसे कहा उनसर एक ऐसा, नसर एक ऐसा, पहले जिसको मफूल चाहिए, उसके लिए क्या बन जाएंगे? मफूल बन जाएंगे। फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलके क्या बनेगा? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया कौन सा? खबरिया की इंशाइया? इंशाइया। कैसे बदला इंशाइया? ये तलब चाहिए ना सर, तलब है ना, तलब तलब है ना, तू मदद कर। जी खबर थोड़ी है, तलब है ना। जी जी तो जुमला फेलिया इंशाइया, और ये जुमला फेलिया इंशाइया इस निदा के लिए क्या बन जाएगा? मनादा नहीं नहीं सर नहीं, वो जवाब निदा, सॉरी जवाब निदा। जवाब निदा, मुनादा कैसे बनेगा? निदा है और ये। नहीं नहीं जवाब निदा। तर्जुमा करें पूरा। तर्जुमा करें। ऐ अल्लाह तू मदद कर उनकी जो दीने मोहम्मद, उनकी क्यों? उनकी कहां से लेके आए? जो 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 दीने मोहम्मद की मदद करता है या करता है।
اے اللہ تو مدد کر جو محمد کے دین کی مدد کرتا ہے، محمد کے دین کی مدد کرتا ہے۔ چلے میں آپ سے ایک وربلی کرتا ہوں، ایک اور کون کرے گا؟ جی کون کرے گا؟ آگے بڑھے آگے بڑھے، گھبرائے نہیں، گھبرانا نہیں ہے، ہمارے کپتان نے کہا گھبرانا نہیں ہے۔ چلے میں ٹرائی کرتا ہوں ذرا آسان سے۔ اللہم اللہم ترجمہ کریں، انالیسس کریں۔ اللہم اے ہمارے رب اللہ، اے ہمارے رب کہاں سے لے کے آئے اس میں؟ اے اللہ، کہاں سے لائے؟ اے ہمارے کہاں سے لائے آپ اس میں؟ اے اللہ، اے اللہ، انالیسس کریں۔ ہما حرف اللہ منادا اینڈ ہما حرف ندا۔ ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو کریں، کمپلیٹ کریں۔ کیا ہوا؟ یہ مل کے بن گیا ندا۔ ندا، اور اس ندا کا آپ کو کیا چاہیے؟ ندا کے لیے ہمیں جواب ندا چاہیے۔ جواب ندا چاہیے۔ جواب ندا پھر آتا ہے، اچھا اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم منصور۔ جی اللہم انصر، اللہم انصر نہیں پڑھیں گے، اللہم انصر۔ اسی لیے حمزۃ الوصل پھر لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اللہم افتح، افتح کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ افتح فعل امر ہے یہ۔ فعل امر کریں نا، پوری کریں۔ فعل امر، فعل امر حاضر مذکر واحد مذکر واحد، حاضر، واحد مذکر حاضر۔ واحد مذکر حاضر۔ فائل بتائیے اس کا۔ فاعل انت۔ انت، ترجمہ کریں۔ اے اللہ تو کھول دے۔ تو کھول دیتا، گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اے اللہ تو کھول دے، تو کھول دے لنا، لنا کیا ہے؟ لانا ہمارے لیے۔ لنا ہے کیا؟ ترکیب بتائیے۔ میں نے آپ کو بتایا میں ترجمے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، ترجمہ سب سے آخر میں بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ترکیب بتائیں جس کے لیے آپ یہاں آتے ہیں گرامر سیکھنے کے لیے۔ لنا کیا چیز ہے؟ اس کے لیے مجھے مدد چاہیے آپ کی۔ یہ لام جارہ ہے اور اس کے ساتھ لام جارہ ہے، اتنی دفعہ بتایا ڈاکٹر صاحب، لام جارہ ہے۔ لام جارہ جب اٹیچ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو اس کو لام فتح کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ مرکب جاری ہے، لنا ہمارے لیے۔ ترجمہ کریں۔ اے اللہ تو کھول دے ہمارے لیے۔ اے اللہ تو کھول دے ہمارے لیے، کیا کھول دے؟ ابواب رحمتک، ابواب رحمتک، ابواب رحمتک۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابواب، مرکب توصیفی۔ ماشاء اللہ، یہ ذرا مجھے مرکب توصیف بھی جو ہے نا سمجھانا بنا کیسے؟ یہ رحمتی کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی، پیچیدہ، جی۔ ابواب رحمتی، رحمت کا دروازہ، رحمتی کی تیری رحمت، تو تیری رحمت کا دروازہ، تیری رحمت کا دروازہ، ابواب رحمتی کا۔ ابواب رحمتی کا کیا کس حیثیت سے آیا ہے؟ یہ سر مفعول آیا، مفعول مفعول آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اتنی پریشانی کیوں کرتے ہیں؟ بیسک چیزیں ان کو تو بہت اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ اسم حالت نصب میں کیا بن کے آ سکتا ہے؟ جی مفعول۔ جملہ فعلیہ میں کیا بن کے آ سکتا ہے؟ مفعول۔ مفعول۔ تو اس میں سوچا نہیں کریں،
اب بابا رحمتی کا کیا بن جائے گا؟ مفعول. فعل اپنے فاعل انتا اپنے متعلق لنا اور اپنے مفعول ابابا رحمتی کا سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ کا انشائیہ. انشائیہ. اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ اللہم ندا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب ندا. اللہم ندا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب ندا بن جائے گا. کلیئر ہے جی؟ کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ طلعت جی آپ کے پاس کوئی سوال؟ آپ بڑے خاموش. سر مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, دماغ کی دہی بن گئی ہے. اللہ اکبر. بتائیے آپ نے میرے خیال میں 25 سال سے زائد عرصہ آپ نے جو ہے وہ پڑھایا, اور وہ بھی لوگوں کو میڈیکل پڑھائی. سر میڈیسن بہت ایزی ہے اس کے مقابلے میں, یہ تو اتنی کمپلیکیٹڈ ہے. 25 سال آپ نے میڈیکل کے اندر میڈیکل بھی پڑھائی اور میڈیکل ایڈمنسٹریشن بھی پڑھائی. یہ ہمارے جو ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں وہ بھی 20-25 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. ہمارے جو کلثوم جی ہیں وہ پچھلے میرے خیال میں 10-15-20 سال سے فرد ہاشمی کی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہے اور پڑھا بھی رہی ہے اور وہاں تجوید بھی پڑھا رہی ہے. اور اس طرح سے ہمارے دوسرے ساتھی بھی ہیں. میجر صاحب وہ تو دنیا کو پڑھا رہے ہیں, پورے پاکستان کو پڑھا رہے ہیں میجر صاحب ہمارے. ادھر آ کے کیوں گھبراہٹ ہو جاتی ہے؟ سر ایک جملے میں آپ 6 پوائنٹس بتا دیتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتا کون سا کہاں جا رہا ہے. ارے ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. سر میں ایگری کر رہی ہوں طلعت سسٹر طلعت سے, بالکل اتنی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں سر ایک ساتھ کہ وہ لیکن سمجھ ہی نہیں آتا. آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں تو کوئی بھی جمع نہیں ہوتی, ساری وہی چیزیں تو پیچھے والی اب آپ کے سامنے. اب ہر چیز جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی. دیکھیں وہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید کی جب کوئی آیت کو آپ دیکھیں گے, ایک ہی آیت کے اندر آپ کو جملہ فعلیہ بھی ملے گا, جملہ اسمیہ بھی ملے گا. پھر اس جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کے اندر بھی بریک ڈاؤن ہوگا. وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے کوئی ندا منادا کے بیسس پر ہو, وہ جملہ اسمیہ کوئی سوالیہ استفہام کے بیسس پر ہو. اس کا جو خبر والا پارٹ بنے گا, وہ خبر والا پارٹ آپ سمجھ لیں وہ کوئی جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے خبریہ, یا وہ جملہ فعلیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کر کیا رہے, جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے وہ ساری چیزیں اکٹھی آ رہی, کوئی بھی چیز نئی آپ نے نہیں پڑھی. یہ جو ابھی آپ نے آیات کی اللہم, یہ ندا منادا حرف ندا, یہ ساری چیزیں پڑھی نہیں آپ کی. ایکسرسائز بھی آپ نے کی, قرآن سے بھی ایکسرسائز آپ لوگوں نے کی. ندا ہوگا تو اس کا ایک جواب ندا ہوگا. جواب ندا عموماً آپ کو کوئی نہ کوئی جملہ ملے گا. وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جملہ اپنا اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جملہ فعلیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے وہ اسم میں بھی ہوگا. تو چیزیں تو وہی ہیں جو آپ ساری پڑھ چکے ہیں, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ کنسولیڈیٹ ہوتی رہیں. تو اس میں زیادہ آپ فکر میں کیا کریں, نہ آیت کی لینتھ کے اوپر سوچا کریں, نہ جملے کی لینتھ کے اوپر سوچا کریں. آپ ایک ایک کلمے کو لے کے چلیں, ایک ایک کلمے کی انالیسس کیا کریں, ایک ایک کلمے کی بس, اور کچھ نہ کیا کریں. آپ اس کے بعد اس کو کنسولیڈیٹ کریں پوری آیت کو. اسی لیے میں آپ کے ساتھ جب آیت کرتا ہوں تو ایک ایک کلمہ لکھ کے کرتا ہوں, تاکہ آپ اسے ایک ایک کلمے کو کریں اور یہی پریکٹس اپنے پاس رکھا کریں. ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن کرتے رہیں, ٹرانسلیشن کرتے رہے, ترکیب خود بخود بنتی رہے گی. آپ کے سامنے جیسے کوئی فیل آیا, آپ نے پہلے میں نے آپ کو ڈے 1 سے کہا, جب بھی فیل آیا میں نے آپ سے کہا فیل آئے 2 سوال اس کے اندر ٹھیکا کریں, کیا یا کس کو. اگر آپ کو اس کا جواب ملتا ہے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ متعدی فیل ہے. اب آپ کے پاس جیسے فیل آیا آپ کے پاس لازمن ہے کہ آپ کو اس کا مفعول چاہیے ہی چاہیے. اب اگلا والا پارٹ آپ کو پتا ہے کہ مفعول بنے گا, مفعول حالت نصب میں ہوگا. اب یہ مفعول اگر صلہ یا موصولہ کی شکل میں آ جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ آگے آپ اگر صلہ موصولہ کی شکل میں آئے گا تو موصولہ ملے گا. موصولہ آپ کو الذی مل سکتا ہے, من مل سکتا ہے, ما مل سکتا ہے, یہ 3 ہی موصولہ ملیں گے نا آپ کو. موصولہ کے بعد آپ کو ہمیشہ ایک صلہ ملے گا. صلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. جملہ ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا, اور شبہ جملہ ہوگا تو یا تو مرکب جاری ہوگا یا ایسا مرکب اضافی ہوگا جس کا مضاف ظرف ہونا چاہیے. اب ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں بہت اچھی طرح سے, صلہ ہمیشہ
قرآن مجید میں صلہ 99% آپ کو جملہ ملے گا, 99% آپ کو جملہ ملے گا, اور اس 99% کا 99% آپ کو جملہ فعلیہ ملے گا, جملہ ملے گا, اور اس 99% کا جملہ فعلیہ ملے گا, اور وہ جو جملہ فعلیہ ہوگا اس کا 99% آپ کو جملہ فعلیہ ماضی ملے گا. یعنی میں نے آج آپ کو ایک اور ٹپ بھی دے دیا, آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں, صلہ ملے آپ کو کنفرم بات ہے کہ اگلی چیز مجھے جو امیڈیٹ ملنی ہے وہ ملنا ہی, مجھے موصولہ جیسے ہی آیا اگلی چیز آپ کو ملنا ہی صلہ ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. صلہ ملے گا آپ کو, یہ یاد رکھ لیں. تو دو ہی صورتوں میں مفعول آ سکتا ہے نا, یا تو مفرد کے طور پہ آئے گا, یا وہ مرکب کے طور پہ آئے گا, یا وہ صلہ موصولہ کے طور پہ آ سکتا ہے, اور تو کوئی بھی چیز نہیں. مفعول آپ کو معلوم ہے کہ حالت نصب میں ہوگا, اگر وہ مفرد یا مرکب کی صورت میں ہوگا تو حالت نصب آپ کو نظر آ جائے گی, لیکن اگر وہ صلہ موصولہ کی صورت میں ہوگا تو پھر آپ اس کو محلاً منصوب کرتے ہیں. بس چیزیں جوڑنی ہے, آپ نے چیزیں آپ نے جوڑنی ہے. فعل امر کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی چیز کا آپ نے حکم دیا, کسی چیز کو کرنے کا آپ نے حکم دیا. جیسے ابھی اپنے اگزامپل کی, ہم نے کہا اللہ منصور, اے اللہ تو مدد کر جو تیری مدد کرے. ایک طرح سے دعا تھی نا, یہاں تو دعا تھی, دعا کے طور پر تھا اللہم افتح لی, اللہ صاحب نے دعا کی ہمارے لیے کھول دے. اسی طرح سے حکم کے لیے بھی آ سکتا ہے. جس طرح سے فعل امر ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, اسی طرح سے ایک چیز کہلاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فعل نہیں. بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, ایک چیز آپ نے سمجھنی, آپ کو کلیئر ہو جائے. فعل نہیں کس لیے آتا ہے؟ کسی چیز کو روکنے کے لیے آتا ہے, کسی چیز کو روکنے کے لیے, منع کرنے کے لیے فعل نہیں استعمال ہوتا. فعل ہمارا استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا جائے اور اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس کی دعا یا درخواست کے طور پہ آئے. فعل نہیں کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, فعل نہیں کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر کیسے بنتا ہے؟ حاضر سے, مضارع سے. کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے. مضارع سے بنتا ہے. فعل نہیں کس سے بنے گا؟ فعل مضارع سے بنے گا. اچھا, یہ بھی فعل امر مضارع کے کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ حاضر کے, حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. فعل نہیں بھی فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے. فعل امر بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا کرتے ہیں؟ سر اخف کرتے ہیں, مضارع اخف کرتے ہیں. ادھر بھی اس کو اخف کریں گے. اس کے بعد دو اسٹیپ ہیں جو یہاں نہیں ہوں گے, دو اسٹیپ ہیں جو یہاں نہیں ہوں گے. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, کاف, کاف, تا اور با. پہلا صیغہ بنائیں باب نون, کیا بنے گا؟ کتبا یکتب, کتبا یکتب. کتبا یکتب سے اب مجھے فعل نہیں بنانا ہے, فعل مضارع سے بناؤں گا, حاضر کے صیغوں سے بناؤں گا, تو میری گردان کیا بنے گی؟ تکتبو, تکتبو, تکتبانی, تکتبانی, تکتبونا, تکتبونا, تکتبینا, تکتبانی, تکتبنا. تکتبنا. پہلا کام کیا کرنا ہے مجھے؟ اخف کرنا. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اخف. سارے کو اخف کروں گا. اخف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کلمے کو جزم, کلمے کو ساکن کر دیا, نون اضافی ہٹا دیا, ہٹا دی. نون اعرابی ہٹا دی, اس کا الف لگ گیا, نون اعرابی ہٹ گئی, اس کی نون اعرابی ہٹ گئی, یا تو پورا کھول دوں گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ مضارع سے پہلے, علامت مضارع سے پہلے لا لگا دیں. کیا لگا دیں؟ اخف کریں. اخف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟
لا علامت مضارع سے پہلے وہاں علامت مضارع ہٹاتے یا علامت مضارع سے پہلے کیا کریں گے؟ لا لگا لا لگا دیں گے. لا تکتب تو مت لکھ. لا تکتب تو مت لکھ. لا تکتبا تم دونوں مت لکھو. لا تکتبو تم سب مت لکھو. لا تکتبی تو مت لکھ. لا تکتبا تم دونوں مت لکھو. لا تکتبنا تم سب مؤنث مت لکھو. تم سب مؤنث مت لکھو. آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. قاف تا اور لام مادہ ہے آپ کے سامنے. قاف تا اور لام. باب ہے نون. پہلا صیغہ بنائیے. قتل یقتل یقتلو قتل یقتل قتلا قاتل مقتول. ٹھیک ہے. قتل یقتل اس سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے. تقتلون تقتلون کیا بنے گا جی؟ تقتلون تقتلون کا ترجمہ کریں. تقتلون کا ترجمہ کریں. تم سب قتل کرتے ہو. تم سب کرتے ہو قتل یا کرتے کرو ہو یا کرو یا گے. کرو گے. مجھے اس کو فعل نہیں بنانا ہے. کیا کروں؟ سر لا پہلے تقتل. نور اعرابی ہٹا حق کرنے میں نون اعرابی ہٹائی میں نے اور اس الف کے ایڈ کر ساتھ دیں. الف الف لگا ایڈ کر دیا. اب کیا کروں؟ لا ایڈ کر دیں علامت مضارع سے. لا ایڈ کر دیں. لا تقتلوا ترجمہ کریں. تم سب قتل مت نہیں قتل کرو. کرو. تم مت سب قتل مت کرو. تم سب مت قتل کرو. تم سب ہرگز قتل نہ کرو. کس کو قتل نہ کرو؟ اولادکم. کس کو قتل مت کرو؟ اپنی اولادوں کو. اپنی اولادوں کو. اولادکم لا تقتلوا اولادکم. تم ہرگز قتل مت کرو اپنی اولادکم خشیت املاق مال کے خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے لا لا تقتلوا. ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اسی طرح سے آپ ابھی جیسے آپ نے کہا نا. اب یہ دیکھیں یہ مادہ کیا ہے؟ یہ مادہ ہے را فا عين. را فا عین. را فا عین اس کا پہلا صیغہ بنائیے با فا سے. رفع يرفع. یرفع. رفع یرفع رفعا بلند کرنا اونچا کرنا. بلند کرنا اونچا کرنا. رفع سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں. کیا بنے گا؟ یرفعون. یرفع کیا ہو گیا؟ سر ترفعون. ترفعون. ہٹا دیں گے. ترفعون. یس ترفعون. اس کے پیچھے لا لگا دیں گے. ترفعون. ترفعون کو فعل نہیں بنائیں. کیا کریں گے؟ لا ترفعون. خف کر دیں. بتائیے مجھے. پہلے نون اعرابی الف ایڈ کر دیں گے واو ساکن کے بعد اور علامت مضارع تا سے پہلے لا لگا دیں. نون اعرابی ہٹائیں. الف لا ترفعوا کیا مطلب ہے؟ تم ہرگز بلند مت کرو. تم کیا بلند نہ کرو؟ اصواتکم اپنی آوازوں کو. لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی اپنے نبی کی آواز سے اوپر. کیا مطلب ہے شاعر کا؟ شاعر کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رسول میں لکھی ہے کہ اس میں آپ حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرو. اس کا مطلب کیا ہوا میرے لیے اور آپ کے لیے؟ کیا ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول آج نہیں ہے. اب کیا کریں اس آیت کا میرے اوپر آپ کے اوپر کیا اپلیکیشن ہے؟ اس میں جو حکم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اس کے دو معنی ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس چیز کا حکم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے
کے اوپر اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ میں فلانا کام اس لیے نہیں کرتا میرا فلانے مسلک سے تعلق ہے یا یہ ہمارے امام صاحب کا کوئی وہ ہے یا پھر اپنی کوئی جسٹیفیکیشن بنا کے جسٹیفیکیشن دیں. تو آپ کو اس سلسلے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو کم سے کم کوشش یہ کریں کہ اس پہ خاموشی کریں. کوئی آپ سے کہے یار آپ نماز کے اندر یہ نہیں پڑھتے تو آپ یہ نہیں کہ یار وہ میرا مسلک میں پھنس جائیں گے. آپ مسلک میں پھنس جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی مسلک میں بچت نہیں کرے گا. آپ کہیں ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے کوشش کروں گا, میں اس پہ تھوڑا سا اپنے آپ کا خیال رکھوں, رجوع کروں. اور ایک بات کا اور خیال رکھیں, جب آپ کے سامنے کوئی بات آ جائے نا کبھی اور آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, تحقیق تو آپ بعد میں کریں گے. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کرنی ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ بھی آئے پھر آپ تحقیق ضرور کریں کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے, کہ اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ 10 دفعہ تحقیق کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بات سمجھ آ گئی امر کے حوالے سے ایک اور چیز ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. 2 بنیادی چیزیں آپ کے سامنے تھیں, کسی چیز کو کام کرنے کا حکم یا کام کرنے سے روکنے کے لیے جو فعل استعمال ہوتے ہیں اس کو فعل امر یا فعل نہیں کہتے. امر ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے کہا جائے اور نہیں استعمال ہوتا ہے کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کہا جائے. فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو وہ فعل مضارع سے بنتا ہے, فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, فعل مضارع سے بنتا ہے, فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. بنتا کیسے ہے؟ دونوں کا پہلا اسٹیپ دونوں کا سیم ہے کہ مضارع کو اخف کر دیا. اخف کیسے ہوتا ہے؟ مضارع کو مجزوم کر دیا جائے. مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ وہ کلمے جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے اس کے لام کلمے کو ساکن کر دیں. وہ کلمے جن پہ نون اعرابی ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اگر ایسا کلمہ جس کی نون اعرابی کے آخر میں واو ساکن آ رہا ہو تو کتابت کے طور پر اس پہ الف لگا. ٹھیک ہے جی. فعل امر کے اندر کیا کرتے ہیں کہ علامت مضارع کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے تو صیغہ تیار ہے, اگر صیغہ پڑھنے میں نہ آئے تو حمزۃ الوصل لگاتے ہیں, اور حمزۃ الوصل پہ حرکت جو ہے وہ عین کلمے کے کو دیکھتے ہوئے لگاتے ہیں. اگر عین کلمے پہ پیش ہے تو حمزۃ الوصل پہ پیش آئے گی, ورنہ زیر آئے گی. چاہے عین کلمے پہ زیر ہو چاہے زبر ہو, زیر ہی آئے گی. فعل نہیں بنانے کے لیے وہی 2 اسٹیپ پہلے تو سمجھ لیں کہ فعل مضارع سے بنے گا, حاضر کے صیغوں سے بنے گا. پہلا اسٹیپ مضارع کو اخف کر دیں, اخف کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے. دوسرا اسٹیپ علامت مضارع سے پہلے لا لگا, علامت مضارع سے پہلے لا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز لکھتا ہوں تو دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ فعل میں تبدیلی کس طرح سے آتی ہے اور معنوی تبدیلی کیسے ہوتی ہے, اور ہم ایک ہی چیز کے اوپر کتنے معنی اس میں تبدیل ہو کے آتے ہیں. آپ دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کتبہ, کیا ترجمہ کرتے ہیں کتبہ کا؟ اس نے لکھا. میں آپ سے کہتا ہوں یکتب, وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. میں آپ سے کہتا ہوں تکتب, اسی کو میں تا کر دیتا ہوں, تکتب تو لکھتا ہے یا لکھے گا. تو لکھتا ہے یا تو لکھے گا. میں آپ سے کہتا ہوں لا تکتب, لا تکتب, تو نہیں لکھے گا. تم نہیں لکھو گے. تو نہیں لکھتا, تو نہیں لکھتا یا تو نہیں لکھے گا. اس لا کو کیا کہیں گے؟ یہ لا کیا کہلائے گا؟ لائے نہیں. لا نہیں. یہ نفی کے لیے. یہ لا کیا کہلائے گا؟ لا نافیہ کہلائے گا. یہ نہیں کے لیے. یہ لا کیا کہلائے گا؟ نافیہ کہلائے گا نہیں کے لیے. میں اس کی جگہ آپ سے کہتا ہوں لا تکتب, کیا ترجمہ کریں گے؟ تو مت لکھ. لا تکتبو کا کیا ترجمہ کیا؟ تو نہیں لکھے گا. تو نہیں لکھتا یا تو نہیں لکھے گا. لا تکتب کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تو مت لکھ. تو مت تو لکھ. مت لکھ, تو مت لکھ. اب یہاں لا کیا آیا بطور؟ یہ نہیں ہے, نہیں. ہاں, یہ لا کہلائے گا لا ناہیہ. لا ناہیہ
اور لا نافیہ کی پہچان کیا ہے؟ سر یہ سمجھ نہیں آیا. یہ لام کلمے کے اوپر جو ہے نا پیش ہے اس پہ. لا تکتبو کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ تو نہیں لکھتا یا تو نہیں لکھتا. باجی صاحب آپ کو پتا ہے چھوڑ دیں کچھ کی آپ بتائیے لا تکتبو کیا ترجمہ کیا؟ سر تو نہیں لکھتا ہے تو نہیں لکھے گا. لا تکتب کیا ترجمہ کریں گی؟ تو نہیں لکھ اور تو نہیں لکھے گا. مت لکھ. یہاں زور دائیں نا, یہاں تو حکم دے نا. اچھا یہ اوکے سر ٹھیک ہے اب سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ نافیہ نہیں ہے یہ ناہیہ ہے. نیکسٹ کیسے پتا چلا یہ ناہیہ اور یہ نافیہ کیسے پتا چلا؟ عمر کے اس کے سیرے کے ساتھ آ رہا ہے نا. ہم نے اس کو سر اس کو ہم نے وہ اخف کر دیا ہے نا. کیسے پتا چلا لا نافیہ اور لا ناہیہ کی پہچان کیا ہے؟ اخف کر دی ہے سر. تبھی تو پتا چلے گا. اگر لا نافیہ ہوگا تو مضارع کے اوپر کسی قسم کی حرکت میں فرق نہیں آئے گا. نہیں جی جی جی. لیکن اگر وہ ناہیہ ہوگا تو مضارع اخف ہو جائے گا. جب وہ مضارع اخف ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فعل نہیں ہے. اس کے ترجمہ ہوگا تو مت لکھ. اس کا ترجمہ سیدھا ہے تو نہیں لکھتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کی جگہ پھر میں آپ سے کہوں اکتب میں لکھ زبردست. سر تو لکھ. اکتب اور وہ کیا سر میں تو بالکل آؤٹ ہو گیا ہوں سر. کہاں سے آؤٹ ہو گئے آپ؟ سر ہم لوگ بولڈ ہوتے جا رہے ہیں سر. آپ بالکل اکتب. دیکھیں یہ جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اس کی آبجیکٹو یہی تھا کہ آپ کے سامنے جب صیغہ آتا ہے قرآن مجید میں تو آپ نے صیغے دیکھنے کہ ہو کیا رہا ہے. یہاں جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اخف ہے, اب اخف کی آپ کو ایک وجہ آج آپ کو پتہ چل گئی. اخف کی ایک دو وجوہات پتہ چل گئی کہ یا تو فعل امر ہو سکتا ہے یا فعل نہیں ہو. ٹھیک ہے. اگر امر ہوگا تو آپ کو حمزۃ الوصل مل جائے گا. علامت مضارع غائب ہوگی. ساکن ہوگا. فعل ماضی کبھی ساکن نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے گا. فعل ماضی کبھی بھی ساکن نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ فعل ماضی کبھی ساکن نہیں ہو سکتا. علامت مضارع تو نہیں ہے نا اس میں. نہیں تو آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ یار علامت مضارع نہیں ہے تو فعل مضارع تو نہیں ہے یہ. تو پہلا پوائنٹ تو نوٹ کر لیں کہ فعل ماضی کبھی بھی اخف نہیں ہوگا. فعل ماضی کبھی بھی اخف نہیں ہو سکتا. مضارع پہ آ سکتا ہے نا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس پہ علامت مضارع نہیں ہے, حمزۃ الوصل آ رہا ہے اور یہ اخف ہے. آپ سمجھ جائیں گے یہ امر ہے. لام آ رہا ہے اخف نہیں ہے, اس کا مطلب نارمل نافیہ ہے. لام آ رہا ہے فعل مضارع اخف ہے, سمجھ جائیں گے ناہیہ ہے. ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ترجمے مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آگے سر تو لکھ ہمارے سلیم صاحب کی طرح غائب ہو گئے. یہ آئے نہیں تھے آج نہیں تھے سر. آج فعل نہیں میں وہ فعل پاس ہو گئے لگتا ہے. یہ بہت آسان تھا, میں آپ کو بتاؤں بہت ہی آسان ہے. اور قرآن مجید میں تو فعل امر اور فعل ناہیہ سر یہ آسان تو بہت ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آسان نہیں ہے, اس کو بڑا باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے. اتنی باریکی سے بھی نہیں دیکھنا. اتنی باریکی مت دکھائیے. سر یہ تو ترجمے پہ فرق پڑ رہا ہے نا, بہت میجر فرق پڑ رہا ہے. تو نہیں, یہ تو ابھی آپ سب یہاں دیکھیں گے. آپ کو بعض جگہ جب آپ انشاءاللہ تھوڑا اور آگے جب بڑھیں گے تو ترجمے میں اگر آپ صرف ترکیب کو اپنے چینج کر دیں تو معنوی فرق آ جاتا ہے. ترکیب کو اگر آپ چینج کر دیں نا ترکیب کو تو معنوی فرق آ جاتا ہے. مطلب اگر آپ کسی جگہ پہ آپ کے پاس دونوں آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو نافیہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو سوالیہ بھی لے سکتے ہیں. کسی جگہ پہ آپ کو ایسا آپشن بھی مل سکتا ہے کہ آپ اس جگہ کو وہ سوالیہ بھی لے لیں یا آپ چاہیں تو اس کو نافیہ بھی لے لیں, موصولہ بھی لے سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو بہت سارے جو
तराजुम के अंदर जो बाज दफा मानवी फर्क आपको नजर आता है, उसकी वजह भी यही है। हर एक के पास उसके एविडेंस होते हैं, उसने उसको बतौर क्या लिया। लेकिन सर मैं एक सवाल कर लूं और इसी असल हवाले चीज तो ये है कि आपने जो लिया है वो वैसे ही लेना चाहिए कि आपकी अपनी सोच से लेना चाहिए, ये असल बात है। जी आप जी पूरे सर ये आपने एक पिछली आयत करवाई थी, ला तक़तुलूना औलादुकुम खशियत इमलाक, ला तक़तुलू, तो वहां पे ये जो ला है ये ला नाहिया होगा ना सर? क्योंकि देखिए ना, क्योंकि ला अगर नाफिया होगा तो नाफिया तो कोई तब्दीली करता ही नहीं है ना, क्योंकि तख्तुलू तो कोई सीखा ही नहीं है। आपका बुनियादी सीखा तो तख्तुलू ना होना चाहिए। अब जी, जैसे जी। ही आपने देखा कि तख्तुलू है, आपको खुद अंदाजा हो गया कि इसका मतलब है ये अखफ हुआ है, क्योंकि अखफ की भी यही सूरत होगी और खफीफ की भी यही सूरत होगी। जी, जी। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताया, ठीक है, आपको जी, फौरन समझ आएगा ये तो अखफ हुआ है। जी, और जी अखफ सर, हुआ है तो इसका तर्जुमा क्या है? ये नहीं का तर्जुमा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला इसमें से हमें खैर ही खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको इतना इससे ज़्यादा वो ना करें। कुछ एक्सरसाइज में भेजूंगा, आप उसको कीजिएगा। जो पिछली आपको कुरान की एक्सरसाइज दी हैं उनको ज़रूर कीजिएगा, बल्कि हम इसमें काम ये कर सकेंगे कि जो आपका अगला सेशन होगा उस सेशन के अंदर में फेल से रिलेटेड आपकी एक चीज़ है, इसी से रिलेटेड अमर के हवाले से, इसके हवाले से, क्योंकि अभी तो आपने अमर किया है ना जो हाजिर का सीगा हो। ये अमर जो है वो ख्वाहिश के मफहूम में भी आता है। जब आप उसको गायब के लिए या मुतकल्लम के लिए करते हैं तब वो अमर नहीं कहलाता, बल्कि चाहिए या ख्वाहिश का मफहूम। तो उसको कर लेंगे और कुछ कुरान की आपके साथ कुछ आयात के साथ एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर हमें कुरान मजीद का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा कुछ हम इसी हवाले से अखफ और खफ के हवाले से कुछ चीजों को करेंगे। कुछ हमारे ऐसे हुरूफ हैं जिनके आने से, जिनके दाखिल होने से मुदारे अखफ या खफीफ होता है और उससे क्या मानवी तब्दीली आती है उसको पढ़ेंगे। क्योंकि अब आपका एक्सरसाइज करने वाली चीजें बहुत लिमिटेड है। अब आपने जो काम करना है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपनी रूटीन में रखें डेली लाइफ के अंदर, कि ज्यादा नहीं, कोई 10 मिनट या 15 मिनट आप कुरान का मुताला इस तरह से करें कि उसको एनालिटिकल उसका मुताला है, उसको उसके सीगों को पहचानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ये क्या करें कि जो कलमा है वो कलमा इस्म है, फेल है कि हर्फ है। इस्म है तो फिर इस्म के बारे में इसको आइडेंटिफाई करें कि इस्म जो है वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है। अगर जमा है तो जमा मुकस्सर है कि जमा सालिम है। अगर मुसन्ना है तो किस तरह से है, उसकी जिन्स क्या है, उसका आदत क्या है, उसका एराब क्या है, इन सारी चीजों को देखा कर। फिर अब तो आप मजीद उसमें देख सकते हैं कि इसमें तो ये इसमें जामिद है कि इसमुल फाइल है कि इसमुल मफूल है, उन चीजों को देखें आप। तो ये चीजें आप करें। फेल है तो फेल को देखें, फेल माजी है कि फेल मुदारे है, फेल अपना क्या कहते हैं, या ये अब तो आपके सामने आ गया फेल है अमर, फेल है नहीं। तो इन चीजों का एनालिसिस करें। फिर इस तरह से करते रहेंगे तो चीज आपकी होती रहेंगी, फिर खुद ब खुद आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आप आयतुल दैन तो कभी कर ही नहीं सकेंगे। एक सफ़े की आयत है पूरी, आयत नंबर 282 जो है वो पूरे एक सफ़े की है। आयतुल दैन जिसको हम कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, वो पूरे एक सफ़े की आयत है। आयत की लेंथ पे कभी ना जाए, कितनी भी बड़ी आयत हो, आप उसको कलमा बाय कलमा चलें और आप उसको जोड़ते चले जाएं, खुद ब खुद आपकी चीजें जुड़ेंगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर फेल को देखें तो फिर आप ये देखेंगे फेल कौन सा है। अगर ये फेल लाजिम है तो कोई मसला नहीं, और लाजिम और मुतादी को पहचानने का सीधा सीधा कोई भी फेल हो उसके ऊपर 2 सवाल फेंके, क्या या किसको। अगर उसका जवाब आपको मिलता है तो कोई मसला नहीं। आपके सामने एक मादा आता है जलसा, आप मुझे बताएं जलसा वो बैठा, जलसन बैठने को कहते हैं, जलसा वो बैठा। अब आप मुझे बताएं जलसा पे आप ये सवाल डाल दें क्या या किसको, कोई जवाब मिलेगा आपको? जलसा क्या, वो बैठा क्या, कोई जवाब नहीं मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप कहते हैं ज़हाबा वो गया, वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप कहते हैं कतला उसने कत्ल किया, सवाल फेंके आप उस पर क्या या किसको, तो जवाब मिलेगा ना आपको। तो आप जैसे ही आपको जवाब मिला आपके जहन में आ जाएगा कि आप मुझे इसका मफूल चाहिए। मफूल मुझे पता है हालत में सब। सेकेंडली जब भी कलमा देखें इस चीज को जरूर देखें कि वो कलमा मुफरद है कि मुरक्कब है।
اور اب تو آپ کو بہت دفعہ آپ کو جو آگے کلمہ ملے گا وہ آپ نے خود دیکھا ہے، وہ پورا جملہ مل سکتا ہے، مفرد ہے کہ مرکب ہے، مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے، پھر مرکب کا ٹرانسلیشن جس طرح سے ہونا چاہیے، مرکب توصیفی ہے تو پہلے صفت آئے گی پھر موصوف کا ترجمہ ہوگا، لکھا پہلے موصوف جاتا ہے پھر صفت جاتی ہے، مرکب اضافی ہے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا پھر مضاف کا ہوگا، حالانکہ لکھتے پہلے مضاف پھر مضاف الیہ، مرکب جاری ہے تو ترجمہ ہوگا پہلے مجرور پھر جارا، حالانکہ لکھا پہلے جارا جاتا ہے پھر مجرور جاتا ہے، مرکب اشاری ایک ایسا ہے کہ جو لکھا جس طرح سے جاتا ہے ترجمہ بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے، پہلے اشارہ پھر مشارہ۔ پھر آپ کو اس طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، پہلے مبتدا پھر خبر، مبتدا اگر مفرد ہے تو مفرد کا ترجمہ ہوگا، مبتدا کو مرکب ہے تو پہلے مرکب کا ترجمہ ہوگا، وہ مبتدا کا ترجمہ بنے گا، خبر کو بھی اسی طرح سے دیکھیں، خبر کیا ہے، خبر مفرد ہے مرکب ہے کہ کوئی جملہ ہے، پھر جملہ آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اگر فعلیہ ہے کہ اس کی جملہ فعلیہ کی ترکیب کیا ہے، فعل فاعل مفعول متعلق، لیکن جملہ فعلیہ کی ترجمہ کیسے ہے، فاعل پہلے پھر مفعول پھر متعلق پھر آخر میں فعل، تو ترجمہ آپ کا بنتا ہے اس طرح سے، ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کریں، کسی پیپر پہ لکھیں، میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا جب ہم نے یہ سیشن شروع کیا تھا، کوئی سیشن اختتام کے اس کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 4 سے 5 شیٹیں بنیں گی، وہ 5 شیٹیں آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہونی چاہیے، وہ شیٹیں آپ لوگوں نے میرے بنائی نہیں ہے، ایک شیٹ آپ کی بننی چاہیے کہ کون سی اسم کس حالت میں حالت رفع میں جاتا ہے، نصب میں جاتا ہے، جر میں جاتا ہے، وہ ایک شیٹ کا ایک پورشن بن گیا، پھر آپ نے مرکبات کا اپنے ایک پورشن بنا دیا، مرکب توصیفی کے بارے میں لکھنے کون سے اس کے ایلیمنٹ ہیں، کس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سارے پوائنٹ لکھیں، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں لکھیں، ما لا لیسا کے بارے میں لکھیں، یہ پوائنٹس 4 سے 5 شیٹیں ٹوٹل آپ کی بننی چاہیے، یہ 5 شیٹیں یا تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں بالکل یا آپ کے سامنے پرچہ موجود ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے، کوئی آپ سے میں نے نہیں کہا، کوئی میری کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پیپر رکھ کے سامنے بات کریں کوئی پرابلم نہیں، کسی چیز کی وہ نہیں، لیکن یہ شیٹیں ہونی چاہیے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے ورکنگ لوگ ہیں، اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں، اپنی چیزیں چھوڑ کے آتے ہیں، فیملی والے لوگ ہیں، رات کے اس وقت پاکستان میں جتنے لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے، پاکستان میں اس وقت رات کے کیا 11:15 11:30 بج رہے ہیں، فیملی والے لوگ ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اس ٹائم کے ساتھ تھوڑا سا اس چیز کو بھی ڈال دیں تو چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت زبردست ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، لو میری آج سسٹر نے بھی جوائن کیا، اس نے ایک میسج کیا کین یو پلیز میک دس لسٹ، یہ لسٹ میں نے نہیں بنانی، مریم بی بی آپ نے خود بنانی ہے، آپ بنا کے مجھے بھیجیں، میں اس میں کریکشن کر دوں گا۔ سر یہ 4 سے 5 شیٹیں کون سی بنیں گی آپ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کر دیں، جیسے ترجمے کی ترکیب آپ نے بتائی تھی، ترجمے کی ترکیب کو تو سب سے آخر میں، ترجمے کی ترکیب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ نے جو دیکھیں 4-5 شیٹیں جو بنانی ہے، آپ کی پہلی شیٹ جو بننی ہے وہ بننی ہے اسم کے حوالے سے بنے گی نا، اسم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو 4 بیسک پراپرٹیز ہیں، 4 بیسک پراپرٹیز ہیں نا، وہ آپ کو معلوم ہونے کی بیسک پراپرٹیز کون کون سی ہوتی ہیں، اعراب اس کا، جی اس کا جنس، اس کا عدد، یہی ہے نا، جی 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 یہ جو 4 چیزیں، یہ 4 اعرابی، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری چیز آپ کے آگے مرکبات، مرکبات میں مرکب توصیفی آپ نے ہیڈنگ دی ہے، ٹھیک ہے نا، مرکب توصیفی کو کہتے ہیں، اس کی چھوٹی 2 لائن لکھ دیں، ایسا اسم جو دوسرے اسم کی صرف بیان کرتا ہے، جی پہلے صفت ہے، صفت موصوف اور صرف، جی 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 ٹھیک ہے، دوسری کنڈیشن اس کی ڈال دیں کہ مرکب توصیفی بنانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے، صرف جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے 4 پہلو، ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، پہلے صرف پھر موصوف، پھر موصوف، جی جی، اب اس کے اندر کوئی ایکسیپشن چیز تھی اس کو نوٹ کر لیں، ایکسیپشن چیز کیا تھی کہ مرکب توصیفی میں اگر غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل کی جمع ہو تو صرف واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، مرکب توصیفی ختم آپ پھر آپ دوسرا مرکب آ جائیں، تو یہ ساری چیزوں کے آپ بیسک پوائنٹس بنائیں گے نا، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس، یہ میرے پاس پوری عربک گرامر کی یہ پوری کاپی ہے جس کے اندر میں آپ کو ایکسرسائزز کراتا ہوں، سب کچھ لکھتا ہوں، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری کاپی ہے، اس کاپی سے میں آپ کو کلاس لینے سے پہلے ایک دفعہ گو تھرو کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ کو یہ پوری کاپی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو بنانی ہے وہ گنتی کی 4 سے 5 شیٹیں بنانی ہے، پھر آپ کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو میں نے آپ کو ڈے 1 سے کہا تھا
کہ ایک آپ شیٹ بنائیں جس کے اندر آپ یہاں لکھیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اسم کی بنیادی حالت حالت رفع ہے. کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسم حالت رفع میں جاتا ہے، نصب میں جاتا ہے، جر میں جاتا ہے؟ جر میں جانے کی صرف دو ہی وجوہات ہیں، دونوں آپ پڑھ چکے ہیں. کون کون سی ہیں؟ پہلی وجوہ ہے اس کی مضاف الیہ ہو، اور دوسری ہے کہ وہ اس سے پہلے حرف جار آ جائے. یہی دو وجہ ہیں. ان دو وجہ کے علاوہ اسم حالت جر میں جاتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں. رفع میں آ جائے. رفع میں کب کب ہوتا ہے؟ جب وہ مبتدا ہو، خبر ہو، ٹھیک ہے، فاعل ہو، نائب الفاعل ہو. پھر آپ کو پتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا جو خبر ہوتی ہے، خبر مشبہ بالفعل ہو. پھر ما لا کا جو اسم ہوتا ہے، اسم ما لا ہو، ما یا لا ہو، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. اسی طرح سے پھر لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کا اسم حالت نصب ہوتا ہے. خبر کس میں ہوتی ہے؟ خبر کس میں ہوتی ہے؟ رفع میں ہوتی ہے. تو آپ کے خبرو لائے نفی جنس. 7 چیزیں آپ کے سامنے آ رہی. اب آپ کو پتا ہے مبتدا، اب اسم آپ کے پاس کوئی بھی اسم آئے اور وہ حالت رفع میں، تو یہ 7 چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب وہ 7 چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے. مبتدا ہے تو کیا کنڈیشن ہوگی اس کی؟ مبتدا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگا، یہ کنڈیشن ہوگی، ہے نا. خبر ہوگی تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ نکرہ ہوگا. فاعل ہوگی تو کیا کنڈیشن ہے؟ فعل کے بعد آئے گا. ایسے ہی ہے نا. نائب الفاعل ہے تو کیا ہوگا؟ فعل آپ کا مجہول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خبر مشبہ بالفعل ہے، اس کا مطلب ہے کہ جملے کے اندر جو حروف مشبہ بالفعل 6 انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا، ان میں سے کوئی نہ کوئی استعمال ہوا ہوگا. اس کا جو مبتدا ہوگا جس کو ہم اسم کہیں گے، اس کا، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ حالت رفع ہوگی. اسی طرح سے ما لا جو نفی کے لیے جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ پوائنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ کے سامنے جیسے اسم آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بن کیا سکتا ہے. یہ پاسبلٹیز نصب میں آ جائے. نصب میں تو اسی پر ریورس کرتے ہیں آدھوں کو، تو فاعل کی جگہ یہ مفعول آ جائے گا. سر اس کی تصویر ضرور بھیجائیں یہ والی. مفعول کب آئے گا؟ آپ کو معلوم ہے جب فعل ہوگا تو مفعول آئے گا. یہ شیٹ تو پہلے بنائے آپ. سب سے پہلی آپ کی یہ شیٹ بننی چاہیے تھی جو میں نے آپ کو ڈے 1 آپ لوگوں سے کہی تھی کہ اس کو بنائیں. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے اس میں سے کتنے لوگوں نے کام کیا. سر سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب سمجھ میں آ گیا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ چلیں اب آگے تو یہ آپ اس کو بنائیں، کوشش کریں. مجھے آپ بنا کے بھیجیں، اس میں جو کریکشن ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. چلیں انشاءاللہ. لیکن میں چاہتا ہوں اس کو بنائیں خود آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.